بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر یعنی غزوہ بوات میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہہ بند کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہہ بند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے، کیوں نہیں تم تہہ بند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہہ بند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 364۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہہ بند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہہ بند اور قمیض، کوئی تہہ بند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 362۔